إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله امت محمدیہ کی اکثریت آج ایسا لگ رہا ہے شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اصلاح کرنے والے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس امت کی اصلاح اگر اس امت کو ذکر اور فکر پر لگا دیا جائے اصلاح ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر امت محمدیہ کی اکثریت کو گھروں سے نکال کر تبلیغ پر لگا دیا جائے اصلاح ممکن ہے۔ کچھ لوگ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر ساری امت جہاد پر لگ جائے، یتیم کی کفالت کرنے لگ جائے، مظلوم کی مدد کرنے لگ جائے، اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور کچھ کا نظریہ یہ ہے
کہ اگر سارے افراد سبز عمامہ پہن لیں اس امت کا گمراہی کا راستہ بند کیا جا سکتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں میرا کھڑا ہونا سوائے ان علماء کی امر کی اتباع ہے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس امت کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے رب کا قرآن چاہتا ہے۔ یہ امت نجات اسی صورت میں پا سکتی ہے جو صورت اسلام ہمیں دیتا ہے، اور وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس امت کی گمراہی کا سبب قبر پرستی ہے، اور یہ گمراہی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جب آئی، اس امت کی اصلاح کیسے ہوئی؟ اللہ کا قرآن یوں بیان کرتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ قوم قبر پر سجدہ کر رہی ہے، قوم غیر اللہ سے مانگ رہی ہے، قوم غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا پیغام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر، غیر اللہ کی نیادیں چڑھاتے ہوئے دیکھ کر، غیر اللہ کے دروں سے سوال کرتے ہوئے دیکھ کر، اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگ رہا ہے۔ قوم کو کیا کہا تھا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ جواب کیا ملا تھا؟ قال الملأ من قومه الذین قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ سرداروں نے جواب دیا، قوم کے لیڈروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ دعوت، یہ پیغام کہ قبر پرستی حرام ہے، تعویذ فروشی حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کے چڑھاوے حرام ہے، غیر اللہ سے سوال حرام ہے، مردوں سے مانگنا حرام ہے، یہ شرک اکبر جو تم کہتے ہو، ہمارا نظریہ یہ ہے، انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ دعوت گمراہی کا پیغام ہے، یہ دعوت جہنم کا راستہ ہے، یہ دعوت اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اہل ایمان اب منطبق کرتے چلے جائیے۔ آج جب اس امت محمدیہ کی اکثریت کی حالات دیکھ کر داعی حضرات مصلح قوم کے کھڑے ہو کر قوم کو جب یہ پیغام دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں دیتا، بگڑیاں کوئی نہیں سنوارتا، عزت اور ذلت کا کوئی مالک نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ آج کے سردار
آج کے درویش، آج کے پیر، آج کے فقیر، ان کی اکثریت کا پیغام کیا ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ وہابیوں کا پیغام، یہ سعودیہ کی دعوت، یہ سعودیہ کا قرآن، یہ قبر سے لوگوں کو ہٹا کر اللہ کے در پر جھکانا، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس امت کی اصلاح اسی طریقے سے ہوئی کہ قوم کو غیر اللہ کے دروں سے ہٹا کر ایک رب کے در پر جھکنے کا پیغام دیا گیا۔ آج ہمیں یہ کہنا ہوگا، قوم کو پڑھانا ہوگا، قوم کو سمجھانا ہوگا، اگر ان کی اصلاح چاہتے ہو، ان کو قبر سے ہٹا کر، مردوں سے ہٹا کر حی و قیوم کے در پر لانا ہوگا۔ ان کی زبانیں جو مرضی کہتے رہیں، ہمارا پیغام یہی ہے۔ یہ انبیاء کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام، یہ اسلام کا پیغام۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ جواب دینا ہوگا کہ کائنات کے اندر نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قوم کو سب سے پہلے نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، جہاد سے پہلے، یتیم کی کفالت سے پہلے، مسجد کی تعمیر سے پہلے، مدرسے کے لینٹر سے پہلے، ہر کام سے پہلے قوم کو یہ بتلانا ہے تمہارے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ رب کی توحید ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں۔ سردار کہیں گے جیسے نوح علیہ السلام کے سردار کہتے رہے، بزرگ کہیں گے جیسے نوح علیہ السلام کے بزرگ کہتے رہے۔ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں، اے میری قوم میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے، پالن ہار کی طرف سے، لجپال کی طرف سے تمہارا رہبر ہوں، تمہارا قائد اعظم ہوں، تمہارا امام اعظم ہوں، تمہیں غیر اللہ کے در سے ہٹا کر رب کا پیغام دینے والا ہوں۔ قوم کو صاف صاف کہہ دیا تھا، ابلغکم رسالات ربی، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں قوم کو توحید کا پیغام سناتا رہوں گا۔ قوم کو میں پیغام دن کے اجالے کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کا اجالا ہو، دن کا اجالا ہو، رات کی اندھیری ہو، میں قوم کو یہ کہتا رہوں گا، لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا رہبر، میں تمہارا ناصح، میں تمہارا مصلح اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ وہی جواب جو آج کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والوں کی اکثریت آج اہل ایمان کو دیتی ہے۔ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا پیغام ہے، یہ تمہاری توحید ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی یوں ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں اس منہج پر آنا ہوگا جو انبیاء کا منہج ہے۔ تمہیں اس پیغام کی اہمیت قوم کو بتلانا ہوگی کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، صدقات بعد میں، خیرات بعد میں، پہلے قوم کو اس دلدل سے نکال، قوم کو شرک کے اندھیروں سے نکال۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات
قوم کو ان اندھیروں سے نکالنا ہوگا، قبر کے اندھیروں سے، درباروں کے اندھیروں سے، آستانوں کے اندھیروں سے، ان مجاوروں کے اندھیروں سے اس قوم کو نکال کر اللہ کا قرآن سنانا ہوگا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی انبیاء کا پیغام ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ جب ان کی توحید کھری ہوگی، ایک سجدہ کرنے کے بعد اگر دنیا سے چلے گئے، موت ان کو آ گئی، رب محمد کی قسم ان کا ایک سجدہ قبول کر کے اللہ انشاءاللہ ان کو جنت کا مالک بنا دیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو یہی پیغام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نئی قوم کو لے آیا، مالک کریم نے زمین کو بسا دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کا مصلح، ان کا پیغمبر کیا پیغام قوم کو دے رہے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، عبادت صرف ایک رب کریم کی ہوگی، سجدہ صرف ایک رب رحیم کو ہوگا، نظر صرف ایک رب کریم کے لیے ہوگی، نیاز صرف ایک رب کریم کے لیے ہوگی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ قوم کہہ رہی ہے ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، قوم کہہ رہی ہے ہم تجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا کر ایک رب کی طرف پیغام دے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر ہمیں کسی اور دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جیسے آج امت محمدیہ کی اکثریت کہہ دیا کرتی ہے ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم سید ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے مسلک کو نہیں چھوڑتے، اگر وہ چلے گئے جہاں پر ہم بھی انہی کے پیچھے جائیں گے۔ یہی قوم کہہ رہی ہے لیس بی سفاہہ۔ پیغمبر کا جواب یہ ہے اے نہیں نہیں میری قوم، میں بے وقوف نہیں، نادان نہیں ہوں، میں تمہارا مصلح وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، امانت دار، تمہیں اس قبر پرستی سے ہٹا کر، تعویذ فروشی سے ہٹا کر، پیروں کی اس مریدیوں سے ہٹا کر، تمہیں ان قبروں سے ہٹا کر، درباروں اور آستانوں سے ہٹا کر، میں سب کے رب العالمین کے در پر تمہیں لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم کہہ رہی ہے کیا تیرا پیغام یہ ہے، تیری دعوت یہ ہے ایک اکیلا ہی مشکل کشا، لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، سجدہ اسی کو کریں، قیام اسی کے لیے کریں، رکوع اسی کے لیے ہو، قربانیاں اسی کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا تیرا پیغام یہ ہے لنعبد اللہ وحدہ، ہم سب کے دروں سے چھوڑ کر بڑی سرکار، چھوٹی سرکار، بڑا پیر، چھوٹا پیر، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ابا جی کا دین چھوڑ دیں، ماما کا دین چھوڑ دیں، آباء و اجداد کے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں اے ہود علیہ السلام، یہ تو ممکن نہیں ہے، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ ہم تجھے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا
ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے آسمان کو ہم پر گرا دے، اگر تو سچا ہے قیامت کو قائم کر دے، اگر تو سچا ہے ہم پر عذاب لے کر آ۔ آج یہی ہم سے کہہ دیا جاتا ہے جب ان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے غیر اللہ کے دروں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بابے کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے ہوتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، جب ان کی یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کو توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، جب ان کو رب کی دعوت دی جاتی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ دعوت چوٹی کی دعوت ہے، یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے، یہ منہج سلف ہے۔ آج اس کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ ہر داعی اس دعوت توحید پر محنت کرے۔ جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ان کا نظریہ ٹھیک ہوگا، یہ غیر اللہ کے دروں سے ہٹیں گے، غیر اللہ کے دروں کو چھوڑیں گے، مجاوروں کی بستیوں سے نکلیں گے، آستانوں سے اپنی اولادوں کو ہٹائیں گے۔ اللہ کی قسم وہ دن آئے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے دہانے بھی کھل جائیں گے، زمین بھی اپنے خزانوں کی بارش کر دے گی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کا مظاہرہ کریں، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس منہج سلف کو، انبیاء کے پیغام کو، قرآن کی دعوت کو، شریعت محمدیہ کو، کہ سب سے چھوڑ کر ایک رب کی دعوت پر لبیک کہیے۔ اللہ کی قسم اگر نماز کا موقع نہ ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا، جہاد کے لیے وقت نہ ملا، مسجد میں پیسے ڈالنے کا موقع نہ ملا، رب محمد کی قسم اس عقیدے پر تجھے موت آ گئی، انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے اندر ہے، بکریوں کو چروانے والا چرواہا اللہ کے نبی سے آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اسے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، آج مجھ سے کوئی سوال کرے جنت کیسے ملے گی، نجات کیسے ملے گی، میری مسجد میں اگر لینٹر نہیں ہے میں کہہ دیا کرتا ہوں لینٹر ڈلوا دو جنت مل جائے گی، غریبوں کی کفالت کر لو جنت مل جائے گی، یتیم کے سروں پر ہاتھ رکھ لو جنت مل جائے گی۔ میں نہیں دیکھتا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ پیغمبر سے جب یہ سوال ہوتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کیسے ملے گی، یہی سوال اسود رائی رضی اللہ تعالی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے الہ ایک ہے، تو یہ پیغام قبول کر مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے، سمیع اور بصیر ایک ہے، عزیز حکیم ایک ہے۔ کہا مجھ کالے کو، مجھ حبشی کو، مجھ فقیر کو، مجھ موٹے ہونٹوں والے اور کالے سیاہ کو کیا مجھے بھی جنت مل جائے گی؟ فرمایا رب کے ہاں رنگ اور نسل نہیں چلتے، رب اللہ توحید کو دیکھا کرتا ہے۔ بکریوں کو ڈنڈا مارا، بکریاں اپنے گھروں کو چلی، اللہ کا یہ پیغمبر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جنگ چھڑتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں۔ محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اور سن لو اہل ایمان اس منہج کو سمجھ لو کیا کہہ رہے ہیں اور عمل کیا تھا۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، مساجد تعمیر نہیں کی، مدرسے تعمیر نہیں کیے، یتیموں کی کفالت نہیں کی، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی گردن کٹ گئی۔ میرے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا ہے، مالک نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قوم مٹ گئی،
ایک نئی قوم صالح علیہ السلام کی قوم، کیا پیغام ہے؟ وہ کہہ دیتے پہلے نبی کا بھی یہی پیغام تھا، دوسرے نے بھی توحید سمجھا لی، اب میں تیسرا حکمتوں کے ساتھ بصیرت کے ساتھ لپیٹ کر سمجھا کر ایسے کر کے، اے نہیں نہیں نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی پیغام جو پہلے دو انبیاء دے کر چلے گئے، وہی دعوت جو پہلے نبیوں کی دعوت، وہی پیغام جو پہلے انبیاء کا پیغام تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اصل بحث اس الہ کے اوپر ہے، اور یہی آج امت محمدیہ کی اکثریت گمراہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ انہیں نہیں خبر الہ کون ہے، انہیں نہیں سمجھ۔ یہ پیغمبر دعوت دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، ایک اور پیغمبر ان کے بعد آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے لیے قیام اور رکوع ہونا چاہیے، اسی کے لیے نماز اور قربانی ہونی چاہیے۔ قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، قوم آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ سبحان اللہ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اے شعیب، اس توحید کے پیغام کو بند کرو، یہ فتنہ اور فساد کا پیغام ہے، یہ گھروں میں لڑائی کا پیغام ہے۔ اے شعیب علیہ السلام، قوم کہہ رہی ہے ہم تمہیں اس لنخرجنک یا شعیب، تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ یہی تو آج ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے چپے چپے کے اندر یہ زیدی خاندان، یہ سادات خاندان قوم کو توحید کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جاؤ میری ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہو، طیبالرحمان.com کے نام سے ایک ایک دن میں کئی دروس، اہل شرک کو بڑی تکلیف۔ پچھلے دنوں پابندی لگا دی، ہمارے شہر کے اندر زیدی داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا یہ درباروں کے خلاف تقریر کرتا ہے، آستانوں کے خلاف بولتا ہے۔ میں نے رب کے در کے اندر پہنچ کر سجدہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے جیسے میرے نبی پر پابندیاں لگتی تھی، میرے نبی کو روکا جاتا تھا، ایک ہی پیغام سے تو نمازیں پڑھتا رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تو بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تو سجدے کرتا رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ جب تو قوم کو یہ کہتا ہے لا الہ کوئی نہیں ہے، لات اور منات کا تو انکار کرتا ہے، ہمارے دلوں پر چھریاں چلتی ہے۔ اللہ آج میرے محمد کی سنت کو تو نے پورا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس منہج پر داعی کو تیار کیجئے، علماء کو اس منہج پر لے کر آئیے۔ قوم کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب قوم کو تکلیف ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں حکمتوں میں لپیٹ کر بات کیجئے، لوگ کہتے ہیں بصیرت کے ساتھ بات کیجئے۔ اہل ایمان، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں منہج نبوی، میں تمہیں کیسے پڑھاؤں پیغمبر کا طریقہ؟ پیغمبر سے بڑا مصلح کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے میٹھی زبان والا بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے ایک ہی بات کہی، کھانے پر بلایا تب بھی یہی پیغام تھا، پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دی تب بھی یہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پہلے سب کا انکار کر دو، لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، حبل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر تم یہ اقرار کر لو گے
تفلحوا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اہل ایمان، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو کیا دعوت دے رہے ہیں، باپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اپنی قوم کو کیا داستان سنا رہے ہیں؟ ایک ہی بات، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن پر تم نے چڑھاوے چڑھا رکھے ہیں، جن کے سامنے تم نے مزین کھانے سجا رکھے ہیں، جن سے تم اولادیں مانگتے ہو، جن سے تم اپنی مشکلیں دور کرتے ہو، جن کی لِمَ تَعْبُدُ، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے ذرے کے برابر تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہارے فائدے کی کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہی پیغام تو ہمارا پیغام۔ ہم دنیا میں کوئی نیا چاند نہیں چڑھا رہے، نیا سورج نہیں نکال رہے، ہمارا پیغام بھی وہی پیغام ہے جو کوہ صفا سے اٹھا تھا، ہمارا پیغام بھی وہی پیغام ہے جو آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، خطیب انبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے اپنی مکہ کی بستی کے اندر خاندان کے سامنے دعوت توحید کا پیغام رکھ رہے ہیں۔ ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ اہل ایمان، ایک دن آنے والا ہے، اہل ایمان ایک دن آنے والا ہے، اس سینے پر فرشتے چڑھ جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، جب فوت کرنے والے، روح کو قبض کرنے والے جب وہ آئیں گے، ہر شخص کو موت آئے گی، کیا کہیں گے؟ نماز پڑھی تھی، یتیم کی کفالت کی تھی، جانتا ہوں یہ نیکیاں ہیں، یہ اعمال ہے، لیکن ان عملوں کی بنیاد رب کی توحید ہے، اس عمل کی بنیاد، اساس اللہ کی توحید۔ کیا کہیں گے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اوے کہاں ہے تمہارے بابے، کہاں ہے تمہارے کرنی والے، کہاں ہے تمہارے غریب نواز، کہاں ہے تمہارے بندہ نواز، کہاں ہے تمہاری بڑی سرکاریں جو تم کہتے تھے، بزرگ فرمایا کرتے تھے، تم ہمارا دامن پکڑو، ہم جانے اور رب جانے۔ تم کہا کرتے تھے سید کے سین کو سلام، اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے، تمہاری گاڑیاں اعلان کیا کرتی تھی جانے یا علی، ان کے پیچھے لکھا ہوا تھا اللہ نبی وارث۔ تم کہتے تھے لجپال یا حسین، تمہاری یہ تقریریں، تمہارے یہ دروس، تمہارے یہ سٹیکر، تمہارے یہ پیغامات، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اوے کہاں ہے بابے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی بچائے گا؟ اوے قوم کا جواب ہے، آج زندہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، بچائیں گے، پہنچیں گے، رب سے بچوا لیں گے، رب کے فرشتے سے روحوں کو چھین لیں گے۔ قالوا ذلوا عنا، اوے قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر، قرآن سنایا کر، بلے شاہ کے شعروں سے بچا کر، رب کے قرآن سے بہتر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ تبیان ہے، یہ تبین ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ حق ہے۔ اس قرآن کو پڑھا کر، اس قرآن کو سنایا کر، اس قرآن کو سنا کر، قالوا ذلوا عنا، سارے ہی کہیں گے، لاہوری والے،
لاہور کو داتا ماننے والے، داتا کی نگری اپنی گاڑی پر لکھنے والے، سہیلی سرکار کے پیچھے چلنے والے، قالو ذلو عنا، اللہ اکبر۔ آج تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے دنیا میں ان کی بڑی خدمتیں کی۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، گواہی دیں گے ہم غلطی پر تھے، ہم منہج نبوی سے ہٹ گئے تھے، ہم نے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، ہم نے توحید کے پیغام کو گمراہی کا پیغام سمجھا تھا۔ قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار۔ اوے چلو رب کی طرف سے اعلان ہوگا، چلو جہنم کی طرف۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا، ربنا اے پالنہار، ربنا اے لجپال، ربنا اے غریب نواز، ربنا اے بندہ نواز، ربنا اے پالنہار، کیا ہوا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، یہی ہے بابے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، یہی ہے بزرگ، یہ زندہ پیر، یہ مردہ پیر، یہ قبروں کے اندر سے دیکھنے والا، یہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا، یہ کرے پرواز شہباز جانے حال دلوں کے، یہ ہے اللہ۔ ربنا ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، تیرے در سے ہٹا دیا تھا، کہا تھا نہیں نہیں، وہ سنتا نہیں، یہ موڑتے نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، حی و قیوم سے ہٹا کر انہوں نے مردوں کی قبروں پر ہمیں جھکا دیا تھا۔ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ ان کو ڈبل سزا دے، یہ ہمارے آگے چلنے والے، جیسے قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے امت کی اکثریت کو گمراہ کر دیا تھا، یہ وہ ہے جنہوں نے امت کو برباد کر دیا تھا۔ یہ کہتے تھے وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اسی راستے پر چل رہی ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا جرم ہے اس قوم کا، کیا جرم ہے اس امت کی اکثریت کا؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ ان کو اللہ کا شریک لے کر آئے جو ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جاؤ دنیا کے بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لو، بڑے سے بڑے ولی کو لے کر آؤ، کیا خیال ہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ نہیں تھا، مجبور تھا کہ نہیں تھا، باہر نکلا نہ پیشاب کر سکتا تھا، نہ پاکی کا خیال رکھ سکتا تھا، نہ خوراک کا بندوبست کر سکتا تھا۔ آج وہ تجھے خوراک بھی دیتا ہے تو اپنی زبان حال سے کہہ دیا کرتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے۔ جب تو رب کو چھوڑ کر خواجہ کو رزاق مانتا ہے، رب کو چھوڑ کر خواجہ سے رزق مانگتا ہے، رب کو چھوڑ کر خواجہ سے سوال کرتا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، تو نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کر دیا ہے، منہج نبوی سے ہٹ گیا ہے، توحید کو تو نے بھلا دیا ہے۔ تیری نجات کا راستہ یہی، میری نجات کا راستہ یہی، میں تجھے اس منہج
سلف کی طرف لے کر آؤ کہ خالق بھی وہی ہے، جب خالق وہ ہے تو رازق بھی وہی ہے۔ مجھے یہاں کے مزاج کی خبر نہیں، ہمارے پاکستان کا یہ مزاج ہے، نہ مجھے یہ خبر کہ کتنی اونچی آواز سے آپ کے دعا تقریر کرتے ہیں۔ میرا اپنا انداز ایک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جن بھائیوں نے اتنی محنتیں کی، کتنے دنوں سے چند گھنٹے کی نیند کر کے آپ کی خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توحید پر استقامت عطا فرما، اور جن کو توحید کی سمجھ نہیں، جو رب حی و قیوم کو چھوڑ بیٹھے، بھلا بیٹھے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اپنے بزرگوں کو رب العالمین کے برابر کر دیا، اللہ انہیں توحید کی سمجھ عطا فرما۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور میں تو کہہ دیا کرتا ہوں، مجھے بتلاؤ تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ پوچھو، سوال کرو، کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب میرے بیٹے کا نام عبدالعلی ہے۔ عبدالعلی، یہ علی کا بندہ ہے۔ اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہیں گے عبد المصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے۔ ارے بھائی تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے بچے کا نام تو سیدھا سیدھا پیرا دکھتا ہے، پیر نے دیا تھا۔ کہا تیرے بچے کا نام پیرا دکھتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی دکھتا ہے۔ کہا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے بچے کا نام پیر بخش ہے، میرا نام علی بخش ہے، میرے بابا کا نام محمد بخش ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں اللہ بخش کہاں ہے؟ خاندان کے خاندان عبدالعلی، عبد المصطفیٰ، خاندان کے خاندان پیران دکھتا، علی بخش، محمد بخش، خدا بخش کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا۔ اور جاؤ بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، دنیا کے کسی کونے سے میں نے خطابت کر کے مال نہیں، چندہ نہیں، مسجد مدرسے کے لیے نہیں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری سیاست کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری چدراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ایک ہی بات چاہتا ہوں، ان ارید الا الاصلاح، اصلاح چاہتا ہوں۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل سے سوال کر، ما حاک فی نفسک، اپنے دل کو مفتی بنا، پوچھ اپنے دل سے، تیرے بچے کا سر جس کا نام تو نے پیران دتا رکھا، تیرے بچے کا ہاتھ جس کا نام تو نے پیر بخش رکھا، تیرے بچے کا پیر جس کا نام تو نے علی بخش رکھا، ان بزرگوں کے اندر سے مجھے بتا، ماں کے پیٹ کے اندر تیرے بچے کے بال کس نے اگائے؟ تیرے بچے کے ہاتھ کس نے بنائے؟ تیرے بچے کی آنکھیں کس نے بنائی؟ سید زادے سے پوچھ، میں اعلان کرتا ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو۔ تصویر بنانے والا، بچوں کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق دینے والا، باہر نکلنے سے پہلے بچے کی ماں کی چھاتیوں میں اس کے رزق کا بندوبست کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہی منہج انبیاء ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی منہج سلف کی دعوت۔ ٹھہریے، یہ کام مت کیجئے، یہ کام مت کیجئے، دعوت سنیے، قرآن سنیے، قرآن کا پیغام سنیے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، شیئا عربی طبقہ جانتا ہے، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ شیئا، آپ کے گھر کے اندر ایک کھڑکی ہو، اس میں سے دھوپ کی کرن آ جایا کرتی ہے اور اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، وہ ذرات ہاتھ کے اندر نہیں آتے۔ اے قرآن کا چیلنج ہے، نبیوں کا پیغام ہے، شیئا، یہ اتنا سا ذرہ جو ہاتھ میں نہیں آ سکتا، یہ وہ نہیں پیدا کر سکتے، 8 پاؤنڈ کا بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟
اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اچھا او وہابیو، اچھا پھر کیا کر سکتے؟ تم تو کچھ بھی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے قرآن پڑھا کر، اور میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس قرآن کو، اس قرآن مجید کو اپنی زبان میں پڑھ لیا کر. ہم پڑھتے ضرور ہیں قرآن شبینوں میں، قرآن پڑھتے ہیں ماں کے مرنے پر قرآن خوانیوں میں، قرآن پڑھتے ہیں جنات کو بھگانے میں، قرآن پڑھتے ہیں جب دورہ قرآن کرنا ہو. اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا کر کہ رب کیا چاہتا ہے، رب کیا پیغام دے رہا ہے. اللہ، یہ تیری مخلوق سوال کرتی ہے کہ یہ بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، عجیب پیغام ہے. اللہ تیرا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں پڑھا لکھا انسان ہوں، دنیا بھی پڑھی ہے، دین کا طالب علم ہوں. اللہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اے سنو، یہ گدی نشین، یہ سجادے نشین، یہ سید زادے، یہ آل علی، آل رسول، اہل بیت، یہ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مرنے کے بعد چلو تمہاری زبان میں پردہ کرنے کے بعد، تمہاری زبان کے اندر انتقال کرنے کے بعد ان کو نہلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ شاید خود ہی غسل فرما لیتے ہو. نہیں، نہلایا جا رہا ہے، اور نہلانے کا انداز نرالا ہے وہ نہیں جو اس سے پہلے تھا. پہلے کاٹن کا سوٹ اتار کر رکھ دیا کرتا تھا، اب اولاد کینچی سے کاٹ کر، ابا یہ تیرے پہننے کے قابل ہی نہیں، ہمارے پہننے کے بھی قابل نہیں ہے، تو مر چکا ہے، اب تجھے زندہ انسانوں کی طرح تیرا لباس نہیں اتارا جائے گا. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. مت فکر مند ہو، میری تقریر میں سپیکروں کا یہی حال ہوتا ہے. کوئی بات نہیں. میں بہاڑی میں گیا، وہاں تقریر شروع کی، توحید کا، ایمان کا کرنٹ تھا، سپیکر جل گیا، دھواں پیچھے سے اٹھا. میں نے پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، شاید اس میں بھی کوئی شرک کی تار لگی ہوئی ہوگی، جل جانے دو، ہٹا دو. اس نے ہٹا دیا. رب محمد کی قسم، جھوٹ بولنا نہیں جانتا. اللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بلائے. ہم سچے نبی کی اتباع کرنے والے، داعی کو سچا ہونا چاہیے. وہ بھاگا خطیب، دوسرا سپیکر اسماعیل صاحب لے کر آ گئے. 7 والی مسجد سے چند منٹ کے بعد ایمان کا ترارا، اونچی گفتگو ہوئی، توحید کی للکار پڑی، وہ بھی جل گیا. تیسرا آیا تو وہ بھی جل گیا. کل کی بات ہے، یہاں آنے سے پہلے میں درس دے رہا تھا ریاض میں، ابھی 10 منٹ درس کے شروع میں سپیکر جل گیا. میں نے کہا اللہ نے زیدی خاندان کا سپیکر ویسے ہی اونچا رکھ دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات ہو رہی تھی، نہلا رہے ہو، شرمگاہ پر کپڑے ڈال کر، ہاتھ بائیں پر دستانے پہن کر اس کی شرمگاہ کو دھو رہے ہو. جی دھو رہے ہیں. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، اس پیر زادے، سید زادے، سین کو سلام، گدی نصیر اور سجادے نصیر نے کبھی اپنی زندگی میں غیر آدمی سے شرم کو دھلوایا؟ کہیں گے نہیں نہیں، اب یہ نہانے کے قابل نہیں، خود نہیں نہا سکتے. اس کی صفائی اور ستھرائی ہمارے ذمے. اس کو چارپائی پر ڈالا، کندھوں پر سوار کر لے کر گئے تھے، یا وہ خود چل کر قبرستان چلے گئے تھے؟ اوے عقل اور نقل سے سوچو. اللہ نے یہ عقل دی ہے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. کوئی غیرت مند آدمی ہوش و حواس کے ساتھ، اعضاء صحیح ہو، اپنی شرمگاہوں پر غیر کا ہاتھ نہیں لگوایا کرتا، خود نہایا کرتا ہے. کس نے نہلایا تھا؟ کس نے کفنایا تھا؟ کس نے اٹھایا تھا؟ قبرستان میں پہنچے، قبر لیٹ ہو گئی،
گورکن کہتا ہے ٹھہر جاؤ. کبھی شاہ صاحب نے کہا جاؤ رات کے 10 بج چکے ہیں, خود ہی قبر میں چلا جاؤں گا. نہیں ایسا ہوتا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اپنی مدد نہیں کر سکتے. آج ایک نیا طبقہ کھڑا ہوا ہے, تھوڑی سی بات اس پر کرتا ہوں, وقت ہونے والا. نئی فکر, نیا طبقہ, چندے کے پجاری, مال کو جمع کرنے والے, مسجدوں کے ٹھیکیدار. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ کہنے والے, ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اے نہیں رب محمد کی قسم, قرآن کو پڑھا کر اس کو خبر ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب نے کہا قولو لا الہ الا اللہ. قرآن نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اور تجھے علم ہو, تجھے خبر ہو, لا الہ, لا کی تلوار چلے گی, بابے کا گنبد گرے گا, لا کی تلوار چلے گی, قبر کو ہٹایا جائے گا, لا کی تلوار چلے گی, سبز اس جو بڑے مقبرے ہیں ان کو ڈھایا جائے گا, لا کی تلوار چلے گی, مجاوروں کی گدیاں ہٹے گی, لا کی تلوار چلے گی, سید کے سین کو کٹے گا, لا کی تلوار چلے گی, یہ من کے حسین کے ٹوٹیں گے, لا کی تلوار چلے گی, پشتن پاک کی سبیلیں بند ہوگی, لا کی تلوار چلے گی. اسے خبر ہی نہیں, لا الہ کوئی نہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, یا علی مدد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, غیر اللہ کے دروں پر سوال بھی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بچے کا نام پیرا دتا رکھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, حسین کی سبیل بھی لگاتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, فاطمہ کی سبیل بھی لگاتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, غیر اللہ کی 11ویں بھی دیتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, علی اجمیری کو داتا سمجھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بندوں کو غریب نواز سمجھتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بندے کو بندہ نواز کہتا ہے. اس کو خبر ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, لا الہ. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ یہ پشتن پاک کے 5 عقیق ہیں. ہائے ہائے ہائے, پشتن پاک کے 5 عقیق. یہ ہاتھ میں کڑا کیسا ہے؟ کہا یہ حسین کا فقیر بنا ہوا ہوں. ماں باپ کے بچے مر جایا کرتے تھے, اور سن لو دوسرے تو کیا کہیں گے, کوئی انکار کرے گا, تمہارے ہاتھ اعلان کرتے ہیں. یہ 12 سال حسین کا فقیر بن کر زندہ رہا, رب تو اسے مار دیا کرتا تھا, رب کے مقابلے میں حسین نے اس کو زندگی دے دی. یہ تمہارے عقیدے, اور تم یہ کہو لا الہ الا اللہ. اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اے مسلمان, ان سب سے تجھے ہٹنا ہوگا, اور ایک رب کے در پر جھکنا ہوگا. یہی منہج سلف, یہی امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے, اس بستی کو درباروں اور آستانوں سے پاک کر گئے. یہ منہج سلف ہے. اور لوگوں, آپ نے شاید دیکھا ہو, سانگلا ہل کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا. اہل شرک نے کہا یہ ٹالی شیشم کا درخت یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہم نے وہ چیلنج قبول کیا, اہل ایمان نے اس درخت کو کاٹا, اکھاڑا, اسے کاٹ کر لے کر آئے. اہل شرک سے 1,00,000 روپیہ انعام بھی وصول کیا. میری ویب سائٹ پر میری یہ تقریر, میں نے اس مسجد میں جا کر اس موقع پر خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا درخت کچھ نہیں کر سکتا, درختوں کا مالک سب کچھ کرنے والا. ہم تو ان درختوں سے ڈر گئے. بڑا بھاری درخت. جی کیوں بھاری ہے؟ یہاں شاہ صاحب پیشاب کیا کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا بھاری درخت ہے, یہاں چلے کاٹے گئے. 40 سال, اس 40 دن, 40 مہینے, 40 ایام یہاں کٹیا میں داخل ہو کر محنتیں کی تھی. اور نہیں, اہل ایمان, آخری بات سن لو توجہ کے ساتھ, مجھے بتلاؤ تو صحیح, اور انڈیا والوں تم بتلاؤ,
جب تمہارا انڈیا میں اجمیری دنیا میں نہیں تھا طوفانوں کا رخ کون تبدیل کیا کرتا تھا؟ اللہ. جب دنیا کے اندر پیر عبداللطیف بھٹائی نہیں تھا اولادیں کون دیا کرتا تھا؟ جب علی حجویری دنیا میں نہیں تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا خزانے کون تقسیم کیا کرتا تھا؟ جب میر علی شاہ اسلام آباد والا دنیا میں نہیں تھا رب تھا کون دیا کرتا تھا؟ مجھے بتلاؤ. جب ملتان کا نظام الدین اولیاء دنیا میں نہیں تھا پیدا نہیں تھا رب تھا رب کی مخلوق تھی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. مجھے بتلا جب خواجہ کے لنگر نہیں چلتے تھے رب کی مخلوق کو رزق کون دیا کرتا تھا؟ یہی منہج سلف پہلے بھی رب دیتا تھا آج بھی رب دیتا ہے قیامت تک رب دیتا رہے گا. اس کی ضرورت ہے داعی اس پر محنت کرے کارکنان اس دعوت توحید پر محنت کرے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ دھرتی قبروں سے پاک کر دی جائے گی. رب کا قرآن ہوگا توحید کا نظام. واخر